اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو؟ نہیں، بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے تھے، اور انہوں نے انکار کیا تو ہم نے انہیں مصائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تھا تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ پھر وہ چیز جب انہوں نے بھلا دی جس سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھی تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے کہ اس نے زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ ان سے پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو تمہیں واپس لا دے گا؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دھمکے یا ہاں کے پکارے آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ سو جنہوں نے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انہیں کوئی اندیشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں پکڑے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے، کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ان کے ایمان کی آرزو میں تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ ان کی خواہش پر
تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے؟ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ ان کی خواہش کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اس طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ نیکوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ تم جس چیز کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، درخت سے کوئی ایسا پتا اور زمین کی تہوں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا، اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ آخر کار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے اور تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کام میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ سنو، فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو کہ بحر و بر میں آفات و مصائب کی تاریکیوں سے کون تمہیں بچاتا ہے، جبکہ تم گڑ گڑا کر اور چپ کے اسے پکار رہے ہوتے ہو کہ اگر اس نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ کہہ دو اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہ در گروہ کر کے گتھم گتھا کرے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں۔ تمہاری قوم نے اے پیغمبر ہماری اس وعید کو جھٹلا دیا ہے، درا حال ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں۔ ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو ان قریب یہ حقیقت تمہیں بھی معلوم ہو جائے گی۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو، اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو، یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں،
اور اگر کبھی شیطان بھلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے۔ ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے، کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، درا حال کہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے۔ جس دن کہے گا کہ حشر برپا ہو جائے تو ہو جائے گا، اس کی بات شدنی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ غائب و حاضر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ حکیم و خبیر ہے۔